شیخ محمد ہے اس وقت، وہ بھی اسی فرقے کا ہے، سمجھے۔ ہماری ناک کٹ گئی کہ ہم مدرسوں میں تو پڑھتے ہیں لیکن اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ پچھلے سال بنوری ٹاؤن کے مفتی عبدالباقی جو بنوری ٹاؤن کے فاضل ہے، دارالفتاح کی کورس بھی کر چکے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بلا ہے، اس کی شیخ محمد سے گفتگو ہو گئی تو شیخ محمد نے بالکل اس کو لاجواب کر دیا۔ اس کی وجہ سے ہمارے 20 لوگ اس کو چھوڑ کر کے حدیث کو مرتد بن گئے۔ جب مولوی کمزور ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہے آپ کے مفتی صاحب کا حال، سمجھے۔ اس لیے ہم تو سبق میں متوجہ ہوتے نہیں ہیں، تو اس لیے اس کی بنیاد آدمی ایسے میدان پہ نہ اترے، جائے تو پھر یہ کہ ہو کر کے کچھ جائے۔ حضرت کا جو مدرسہ ہے مولانا ظرف علی خان دامت برکاتہم العالیہ کا، اس مدرسے کے قریب ایک کوٹھی ہے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، سنی ہے، اہل سنت ہے۔ ان کے کسی لڑکے کا یہ ہے کہ اس کی منگنی ہوگی پرویزی کسی لڑکی کے ساتھ، یہی شیخ محمد کے لوگوں کے ساتھ، اور جب منگنی ہو گئی تو اب نکاح کا وقت آ گیا تو انہوں نے کہا کہ نکاح ہم نہیں دیں گے۔ پرویزیوں نے کہا یا ہمارے ساتھ بحث کرو، مباحثہ کرو، ہم اپنا مولوی لاتے ہیں، تم اپنے مولوی لاؤ۔ اگر پرویزی ہمارا جیت گیا تو لڑکے کو پرویزی اہل قرآن ہونا پڑے گا، منکر حدیث ہونا پڑے گا، تو پھر لڑکی دے دیں گے۔ اور اگر یہ ہے کہ تمہارا مولوی جیت گیا، مسلمان جیت گیا، پرویزی تو ہے مرتد بے ایمان، تو اس لیے کہہ رہا ہوں میں، اگر تمہارا مسلمان سنی جیت گیا تو پھر یہ ہے کہ لڑکی والے ہم لوگ یہ ہے کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، یہ کریں گے۔ چنانچہ ہمارے بھائی مولانا عبدالرشید صاحب شیخ الحدیث اشرف المدارس کے، حضرت نے مجھے بتایا کہ بھئی اس قسم کا مسئلہ ہے اور اس میں آپ نے آنا ہے۔ اب ہم 3-4 شیخ الحدیث جا رہے ہیں، میں مولانا عبدالرشید صاحب اشرف المدارس کی شیخ الحدیث، مولانا اسحاق صاحب جو مسلم شریف پڑھاتے ہیں، مولانا عبدالحادی صاحب جو مناظر اسلام ہیں، اور کچھ ساتھی ہمارے، ہم چلے گئے وہاں۔ گفتگو طے یہ ہو گئی کہ مولانا گفتگو کریں گے عبدالرشید صاحب، اور جیسے ہم لوگ، وہ کہہ رہے تھے نہیں آپ گفتگو کریں گے، جیسے ہم لوگ وہاں پہنچے، انتظار میں انہوں نے چائے میں ہمیں پلائی، بٹھایا، انتظار میں ہے، دیکھا کہ 3-4 پروفیسر مرد آ گئے اور 2 عورتیں آ گئیں، وہ بھی پروفیسر ہیں، عورتیں بھی پروفیسرانی کہیں گے کیا کہیں گے، عورتیں بھی پروفیسر ہیں۔ وہ عورتیں اتنی تیز ہیں، اب انہوں نے کہا کہ بس شروع کرو۔ حضرت سے میں نے عرض کیا کہ خواتین کے ساتھ ہم خواتین سے کیا گفتگو کریں گے، اگر ہم جیت بھی جائیں گے تو تب بھی ذلت ہے ہمارے لیے کہ تم نے کون سے عالم سے بحث کی، اور اگر ہار گئے، خاتون کسی خاتون نے ہمیں ہرایا تو ہمارے جیسے رسوا کوئی نہیں ہوگا کائنات کے اندر۔ اس لیے میں نے قسم اٹھائی کہ میں گفتگو نہیں کرتا، آپ کر لیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ گفتگو کرتے تب بھی ذلیل ہے، اور نہیں کرتے ہیں، راہ فرار اختیار کرتے ہیں تو اور زیادہ ذلیل ہے کہ عورتوں سے ڈر گئے۔ اب گفتگو کرنی ہے، میں نے کہا آپ گفتگو کر لے، میں آپ کو آہستہ آہستہ اشارہ دیتا جاؤں گا، آپ گفتگو کریں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں، کس طرح آپ لوگ حدیث کو نہیں مانتے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح مانتے ہیں، آپ بتائیں اس کی دلیل۔ تو مولا نے فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کی وضاحت کے لیے حدیث ضروری ہے، حدیث اس کی تشریح ہے، اس کے بغیر کیسے قرآن؟ تو اس خاتون نے کہا الف لام را تلک آیت الکتاب المبین، مولانا ابانا یبین و ابانتاً سے مبین کا معنی کھلم کھلا، بالکل واضح، بالکل واضح، بالکل واضح۔ جو چیز مکمل واضح ہے، اب سورج کے لیے اور کون سی چراغ لائیں گے دکھانے کے لیے؟ قرآن بالکل واضح ہے، اس کے لیے کس وضاحت کی ضرورت ہے؟ بل ہوا آیت بینات، کیوں ہے بینات، بالکل واضح۔ مولانا غریب حافظ نے یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ عربی میں ہے اور موجز کلام ہے، مختصر ہے۔ تو اس نے کہا اعجمی و عربی، کیا عربی کیا اعجمی، دونوں برابر ہے، سب اس کو سمجھتے ہیں۔
حالانکہ اس آیت کا مقصد ہی یہ نہیں ہے، لیکن اس خاتون نے مغالطہ دیا حضرت کو۔ اب چونکہ حضرت حافظ ہی نہیں ہے، یہ آیت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 24ویں پارے کے آخر میں بھی ہے اور یہ آیت 14ویں پارے میں بھی ہے۔ سیاق و سباق سے جو آدمی ترجمہ پڑھاتا ہے، تفسیر پڑھاتا ہے اس کو، ورنہ اس نے ایسا مغالطہ دیا اعجمی و عربی، کیا عربی کیا اعجمی، بل کلاہما یستویان، دونوں اس میں اعجمی عربی برابر ہے، سب اس کو آسانی سے سمجھ سکتے۔ اب میں نے دیکھا کہ مولانا گھوم گیا، سمجھے؟ یہ ہے جی، اس ایسے کر کے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا، تو پھر یہ ان لوگوں نے کچھ پڑھا بھی نہیں ہے، سمجھے؟ ان لوگوں نے یہ پڑھا ہوا بھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، پروفیسر لوگ ہوتے ہیں، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھے؟ بہت عجیب مسئلہ ہے۔ اس لیے گزارش ہے آپ حضرات سے۔ تو پھر میں درمیان میں کود پڑا، میں نے دیکھا کہ مولانا اب شہید ہو رہا ہے، سمجھے؟ مولانا کو پسینے پہ پسینہ آ رہا ہے، پسینے پہ پسینہ آ رہا ہے، پسینے پہ پسینہ، پسینے پہ پسینہ، مولانا اب شہید ہو گیا، سمجھ شریف میں کی۔ تو اس خاتون سے پھر میں نے آسان طریقے سے کہ عوام کو بھی بات سمجھ میں آ جائے، میں نے کہا کہ قرآن بالکل واضح ہے، لیکن میں ایسا نابینا ہوں کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا، آپ مجھے دکھائیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ قرآن میں فجر کی رکعتیں آپ کے ہاں کتنی ہیں؟ انہوں نے کہا 2۔ میں نے کہا یہ قرآن میں کس جگہ پر ہے؟ ظہر کی کتنی رکعتیں؟ 4۔ میں نے کہا یہ قرآن میں کس جگہ پر؟ عصر کی کتنی رکعت؟ انہوں نے کہا 4۔ میں نے کہا یہ وہ آیت بتا دو عصر والی جس میں 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت۔ اس طرح 45 مسائل میں نے اس کو موٹے موٹے بتائے۔ میں نے کہا دیکھ قرآن میں بالکل واضح ہے، اور ماشاءاللہ آپ اس کی وضاحت سے واقف ہیں، میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ مجھے دکھا دیں۔ اور آپ چاہیں تو سینکڑوں مسائل میں آپ کے سامنے ڈھیر بھی لگا دوں، سمجھے؟ اب انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں وقت دے دیں، آپ ہمیں وقت دے دیں، ہم شیخ محمد کو لے کر آئیں گے۔ وہ شیخ محمد پرلے درجے کا، وہ 50 مرتبہ مجھ سے بھاگ چکا ہے، سمجھے؟ ٹائی لگاتا ہے، عالم کچھ بھی نہیں ہے، عربی سے بالکل نہ واقف ہے، پڑھا ہی نہیں ہے اس نے کچھ۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے تک آپ ہمیں مہلت دے دیں۔ میں نے کہا اس وقت تو لکھ دو کہ ہم ہار گئے، اس وقت لکھ دو کہ ہم لاجواب ہو گئے، یہ ہم لکھ دو، پھر 1 ہفتے کے بعد جیسے شیخ محمد آئے گا تو ہم بھی آئیں گے، سمجھے؟ تو مجھے پتا تھا کہ شیخ محمد نہیں آئے گا، وہ 50 مرتبہ پہلے بھاگ چکا ہے، تو اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وہ 1 ہفتے تک وہ آئے بھی نہیں، بڑا رابطہ انہوں نے کیا، نہیں آئے۔ تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں، وہ لڑکی والے جو پرویزی تھے انہوں نے لعنتیں بھیجی محمد کو، شیخ محمد کو، اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، سمجھے؟ میں ان کے اعتراضات تو بعد میں آپ سے عرض کروں گا۔ یہ فتنہ انکار حدیث، اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اس کی ابتدا خوارج سے ہوئی۔ سب سے پہلے خوارج جو حضرت علی کے سامنے آ کر کے کہتے تھے، آپ نے نفحۃ العرب میں پڑھا ہے، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، فیصلہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، حکومت اللہ کی ہوگی، کسی اور کی بات نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، نہ نبی کی بات قابل اعتماد ہے، نہ صحابہ کی احادیث موقوفہ قابل اعتماد ہے۔ ان الحکم الا للہ هو القرآن فقط، سمجھے؟ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔